الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کفار نے کہا اپنے آپ کو کیوں خوار کرتے ہو، یہ حلال ہے جنت کا سبب ہوگا، یہ حرام ہے جہنم کا سبب ہوگا، یہ باتیں چھوڑو۔ لا تأتینا الساعة، قیامت ہی نہیں آئے گی تو پھر یہ سارے چکریں کیوں؟ قل بلی وربی، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ ہاں قیامت تو آئے گی، مجھے میرے رب کا قسم۔ لتأتینکم، ہر حالت میں قیامت آئے گی، اور میرے رب عالم الغیب، وہ ذات ہے کہ ہر چھپی ہوئی اور مخفی چیز اس کے لیے ظاہر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، حتیٰ کہ اس کی بصیرت اور بصارت سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز وہ چھپی نہیں ہوگی، چھپ نہیں سکے گی، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ اور ذرہ تو ذرہ ہے، فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ ذرہ سے کوئی چیز چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی۔ کیونکہ کیوں نہیں چھپیں گی؟ ٹھیک ہے، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یہ تمام چیزیں ایک کھلی کتاب میں، ایک واضح کرنے والی کتاب میں موجود سب باتیں۔ اور یہ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بہترین جزائے خیر مل جائے ان لوگوں کو جن کے ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ہے، اور وہ لوگ ہیں لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش تیار، ورزق کریم، معزز قسم کے روزی اور خوراک ان کے لیے بھی تیار، دسترخوان سجے ہوئے ہیں ان کے لیے، خوراک بہترین قسم کی، محترمانہ قسم کی خوراک، گلی سڑی کوئی چیزیں نہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں میں تگ و دو کی تاکہ میرے احکامات کو توڑے اور میری طاقت کو چیلنج کرے، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے بھی تیار ہے ایک عذاب، لیکن وہ عذاب کیسی ہوگی؟ من رجز، رسوائی اور درد سے بھرپور، ذلت اور درد سے بھرپور عذاب ان کے لیے بھی تیار ہے جن لوگوں نے والذین سعوا فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے جھٹلانے اور ہمارے دین کو نظر انداز کرنے اور شریعت الہیہ اور احکامات الہیہ کو خاطر میں نہ لانے اور اسی طرح کے اعمال کے لیے میدان میں آنے والوں کے لیے، تگ و دو کرنے والوں کے لیے عذاب ہے جو ان کو ذلیل بھی کر دیتی ہے اور دردناک بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں قیامت آئے گی تاکہ یہ کام ہو جائے، تاکہ
اہل صدق و اہل وفا و اہل ایمان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے، ان کے لیے رزق کریم کا اہتمام ہے وہ انہیں مل جائے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بارے میں تگ و دو کی ہے تاکہ ان کی اہانت ہو اور ان کو میدان سے نعوذ باللہ بے دخل کیا جائے یا ان کو میدان میں آنے نہ دیا جائے، لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے یہ ہے کہ رسوا کرنے والی دردناک عذاب، جو کبھی اس کی درد کم نہیں ہوگی اور اس کی ذلت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ